ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں تفصیلاً آیا ہے، لیکن آپ کی وفات اور تدفین کے حوالے سے قرآن مجید میں واضح ذکر موجود نہیں ہے، جبکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا گیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو دریائے نیل میں آخر کیوں دفن کیا گیا، اور کیا اب بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک دریائے نیل میں ہی ہے یا پھر ان کا مقبرہ کسی زمینی ٹکڑے پر موجود ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے دوستو، چلتے ہیں آج کے اس موضوع کی جانب۔ معزز دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ کم و بیش 2000 سال قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک 73 سال تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام راحیل بنت لابان تھا۔ والدین کو آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ نور نبوت کی چمک اوائل عمر سے ہی آپ کی پیشانی سے جھلک رہی تھی۔ آپ کا حسن و جمال اسی نور نبوت کا عکس تھا۔ آپ کی دماغی اور فطری استطاعت دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں نمایاں اور ممتاز تھی۔ حسن و جمال اور خداداد صلاحیتوں کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ والدین کی توجہ کا مرکز ہونے کی بنا پر آپ علیہ السلام کے ستیلے بھائی آپ سے حسد کرتے تھے۔ قرآن حکیم میں ایک مکمل صورت حضرت یوسف علیہ السلام کے نام گرامی سے منسوب ہے، جس میں آپ کے حالات زندگی کا تذکرہ ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید فرقان حمید میں احسن القصص کہا گیا ہے۔ یہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک خواب سے شروع ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر بات کی جائے آپ کے قصے سے ہٹ کر آپ علیہ السلام کی وفات کی، تو آپ کی وفات کے بعد آپ کے مقام دفن میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ کی وفات کے وقت ہر محلے والے حصول برکت کے لیے اپنے ہی محلے میں دفن کرنے پر اصرار کرنے لگے۔ آخر اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کو بیچ دریائے نیل میں دفن کیا جائے، تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھوتا ہوا گزرے اور تمام مصر والے آپ کے فیض و برکات سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو سنگ مرمر کے ایک خوبصورت صندوق میں دریائے نیل کے بیچ میں دفن کیا گیا، یہاں تک کہ 400 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے تابوت شریف کو دریا سے نکال کر آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد کی قبروں کے پاس ملک شام میں دفن فرمایا۔ بوقت وفات آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 120 برس کی تھی، اور آپ کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے 741 برس کی عمر پائی۔ آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک 180 سال کی ہوئی۔ اسی طرح آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 571 سال کی ہوئی۔ ناظرین گرامی، یہاں آپ سے ایک حدیث مبارکہ بھی شیئر کرتے چلیں کہ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اعرابی کے ہاں مہمان ہوئے، اس نے آپ کی بڑی خاطر تواضع کی۔ واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی ہم سے مدینے میں بھی مل لینا۔ کچھ دنوں بعد اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینے پہنچ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ چاہیے؟ اس نے کہا کہ ہاں، ایک اونٹنی دیجئے اور ایک بکری دیجئے جو دودھ دیتی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال نہ کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسرائیل کی بڑھیا کا کیا واقعہ ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، 1000 کوشش کی لیکن راستہ نہ ملا۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ یہ کیا اندھیر ہے؟ تو علماء بنی اسرائیل نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ جب ہم مصر سے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربت کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے، ایک بڑھیا کے سوا اور کوئی بھی یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک سے واقف نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس بڑھیا کے پاس آدمی بھیج کر اسے کہلوایا کہ ہمیں یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلا دے۔ بڑھیا نے کہا کہ ہاں ضرور دکھلا دوں گی، لیکن پہلے اپنا حق لے لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ اس بڑھیا نے جواب دیا کہ جنت میں مجھے آپ کا ساتھ میسر ہو۔ اسی وقت وحی آئی کہ اس کی بات مان لو، اس کی شرط منظور کر لو۔
चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। अब वो बुढ़िया आप को एक झील के पास ले गई जिसके पानी का रंग भी मुतगैर हो गया था। जब पानी निकाला गया और ज़मीन नज़र आने लगी तो बुढ़िया कहने लगी कि अब ज़मीन को खोदना शुरू कर दो। जैसे ही इस ज़मीन को खोदना शुरू किया तो कब्र मुबारक ज़ाहिर हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह ताबूत अपने साथ रख लिया और अब चलने लगे तो रास्ता भी साफ नज़र आने लगा। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लाओ लश्कर के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट्स की सूरत में अपनी राय हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदुनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।